الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج ہم اپنے نئے کورس جس کا عنوان بھی اس سورت کے نام پر ہی ہے، سورۃ النور کورس، اس کا آغاز کریں گے. تو آج ہمارا سبق نمبر 1 ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سورۃ النور کے اندر کون سی چیزیں ہم پڑھیں گے. ابتداً تو یہ سمجھ لیں کہ سورۃ النور یہ 24ویں سورت ہے. اس کے 9 رکوع ہیں اور اس کی 64 آیات ہیں، اور یہ مدنی سورت ہے. اس سورت میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کے نور ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جو روشنی پھیلی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے. پھر اس صورت میں معاشرتی زندگی کی بڑی اہم تعلیمات آ گئی ہیں. چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعض احباب کو، رفقا کو خط لکھا کہ وہ سورہ نساء، سورہ احزاب اور سورہ نور کو اچھی طرح پڑھیں. وجہ ظاہر ہے کہ ان تینوں صورتوں میں معاشرتی زندگی سے متعلق بہت سے احکام ذکر کیے گئے ہیں. اسی لیے اس صورت کی ابتدائی آیات میں خاص طور پر اس صورت کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی گئی ہے. اس صورت میں زنا اور تہمت کی شرعی سزا، اسی طرح زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے لعان کا حکم، گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے، نگاہوں کو نیچے رکھنے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے، غیر محرم کے سامنے زیب و زینت کے اظہار سے بچنے، ان مردوں اور عورتوں کے نکاح جن کی پہلے شادی نہیں ہوئی، اس طرح کے دوسرے احکام ذکر کیے گئے ہیں. یعنی مردوں اور عورتوں کا نکاح کروا دیا جائے. وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا نہیں ہے تو ان کا نکاح کروانے کی ترغیب دی گئی ہے. جیسے کہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ چیز وضاحت کے ساتھ آ جائے گی. اسی طرح خادموں اور بچوں کے لیے بھی 3 اوقات ایسے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، جن کا ذکر تفصیل سے آئے گا. اسی طرح جن میں کپڑوں کا پورا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور اسی طرح اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کو ضروری قرار دیا گیا. جن رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے صریح اجازت کے بغیر کھانے پینے کی اجازت ہو، ان کے ہاں کھانے پینے کی اجازت، اور معذوروں کو جہاد کے حکم سے مستثنا رکھنے کا ذکر ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو اس صورت کے اندر ذکر کی جائیں گی. باقی ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ہم آغاز کرتے ہیں. سورۃ النور کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. سورۃن، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، جو ہم نے نازل کی ہے، وفرضناہا، اور جس کو ہم نے فرض کیا ہے، یعنی جس کے احکام کو ہم نے ہی فرض کیا ہے. تو یہاں پر وہ فرضناہا کہا کہ اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں کھلی کھلی آیتیں ہم نے نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھیے ایک تو اس میں الفاظ کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ فرما گئے ہیں ہم نے وہ سمجھنی ہے. پہلے نمبر پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اس میں ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ قرآن سارے کا سارا اور خاص طور پر یہ سورت ہم نے ہی نازل کی ہے.
وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ فرض سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کے احکام کو بتایا ہے، جو فرض ہیں وہ فرض کے درجے میں ہیں۔ تو اس میں جو بھی احکام ہیں سب وہ اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ تو ایک بات یہ بتا دی گئی کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ صورت اللہ کی نازل کردہ ہے۔ دوسرا، اس کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، اور احکام کیسے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کھلی کھلی آیتیں۔ کھلی کھلی آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کلیئر کٹ باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، کوئی چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ چھپا کے رکھی ہوں، لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، بلکہ بالکل صاف صاف انداز میں اللہ نے احکام کو بیان کر دیا ہے۔ اور کیوں بیان کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس میں ساتھ یہ بات بھی بتا دی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عام بندہ بات کرتا ہے تو بندے کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے چلو جانے دو، کون سا کسی جو ہے بڑے آدمی نے کہا ہے، عام سی بات ہوتی ہے، یا انسان اس کو ہلکے لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ سورت کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جس بندے کی نظر میں اللہ کی عظمت اور اہمیت ہوگی تو وہ ان احکام کو ہلکا نہیں لے گا، وہ ان باتوں کو، آنے والی تعلیمات کو ہلکا نہیں لے گا، بلکہ سمجھے گا کہ اتنے بڑے عظمت والے رب کا کلام ہے، اس کے احکام ہیں، اس کی تعلیمات ہیں، اور میں نے ان پر عمل کرنا ہے، تو وہ ان کو سنجیدگی سے لے گا۔ تو یہ پہلی آیت ہی انسان کو متوجہ کر دیتی ہے اس بات کی طرف کہ یہ کلام جو پڑھنے لگے ہو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو پڑھ لینا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل ہو جائے، ہم خود اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد اس کی آیت نمبر 2 ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والے مرد، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم، اور نہ آئے تمہیں، بہما، ان دونوں پر، یعنی اس مرد اور عورت پر جنہوں نے زنا کیا ہے، ان دونوں پر تمہیں نہ آئے، رأفتن، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی اللہ کے دین کو اور اللہ کے دین میں بتائی گئی سزا کو ان لوگوں پر امپلیمنٹ کرنے میں تم ذرا بھی ترس نہ کھاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر واقعی تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر تم ذرا بھی ترس نہ کھاؤ اور یہ جو سزا بیان کی گئی ہے یہ نافذ کر دو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ یہاں پر ایک اور بات کی ہے کہ یہ بھی چاہیے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ وَلْيَشْهَدْ، اور چاہیے کہ حاضر رہے، عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفتن، ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت، من المؤمنین، ایمان والوں کا۔ یہاں چونکہ ذکر آ گیا ہے زنا کا تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمیں یہاں سمجھ لینی ہیں۔ دیکھیے سماجی زندگی سے متعلق احکام و قوانین کے اعتبار سے سورہ نور کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تلقین فرمایا کرتی تھیں کہ عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو۔ سورہ نور کی اس اہمیت کی وجہ سے اور لوگوں کو اس کے مضامین کی طرف متوجہ کرنے کے غرض سے اس صورت میں خاص طور پر ایک تمہید ذکر فرمائی گئی ہے کہ اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ صورت اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے اور اس کے احکام اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے مضامین نہایت واضح ہیں اور بے غبار ہیں، جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔
تو یہ اللہ نے تمہید باندھی. اس کے بعد یہ جو دوسری آیت ہے اس میں زنا کی سزا کا ذکر کیا. دیکھیے زنا کو دنیا کے ہر مذہب اور ہر مہذب معاشرے میں جرم سمجھا گیا ہے. یہاں مہذب کا لفظ میں نے بولا ہے کہ ہر معاشرہ نہیں، ہر مہذب معاشرہ. یہ آخرت کے اعتبار سے تو ایک شدید گناہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی سماج کے لیے اور خود زنا کرنے والے مرد اور عورت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے اور مضرت رساں ہے. دیکھیے زنا سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے، کیونکہ جو صنفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں وہی دوسرے جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جانوروں کی شناخت محفوظ نہیں ہوتی. جانوروں کا جو خاندان ہے، ان کا جو نسب ہے، وہ محفوظ نہیں ہوتا. جبکہ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، وہ اپنے باپ دادا کی نسبت سے جانا جاتا ہے، اسے اس نسبت پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، فلاں میری ماں ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا ننھیال ہے، اور یہ میرے والد صاحب کا خاندان ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے. انسان کو اپنی اس نسبت پر بڑا فخر ہوتا ہے. اگر کسی انسان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اب یہ اس انسان کے لیے حد درجہ عار اور شرم کی بات ہے. اسی لیے زنا اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد انسانی سماج کے لیے ایک بدنما داغ سے کم نہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو قدم قدم پر خاندان کی ضرورت پڑتی ہے. زنا کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خاندان سے محروم ہوتے ہیں، نہ ان کی خوشی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ خوشی میں ان کا کوئی غمخوار ہے، خوشی کے اندر ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونے والا ہے، نہ ہی ان کے غم کے اندر کوئی غمخوار ہوتا ہے، نہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا کوئی شخص ذمہ دار ہوتا ہے. ان کی حیثیت، یعنی ان بچوں کی حیثیت جو زنا کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ان کی حیثیت اپنے آپ اگ جانے والے پودوں کی طرح ہوتی ہے کہ جو درخت، جو جڑی بوٹی اپنے آپ اگ جاتی ہے، ان کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں کرتا اور نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے. اور جو فصل خود اگائی جاتی ہے ظاہر ہے اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. بندہ جو ہے اپنی جی جان سے محنت لگاتا ہے اس کے اوپر، فصل کے اوپر. تو بالکل ایسے ہی جو اولاد نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے تو انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے معاشرے میں. اسی طرح یہ خود عورت کے خاندان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. عورت چاہے اپنی رضامندی سے برائی کی مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی عورت کا پورا خاندان رسوائی کا باعث بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں رسوائی تو دونوں طرف ہوتی ہے، مرد کی طرف عورت کی طرف بھی. لیکن جب معاشرہ مہذب نہ رہے تو پھر یہ صرف عورت کے لیے ہی برائی کا سامان بنتا ہے. مرد تو اس کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا، یا اس نے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لیا، تو وہ تو اس پہ فخر محسوس کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک باحیا انسان تو اگر اسے گناہ ہو بھی گیا تو وہ شرم محسوس کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، چھپتا پھرے گا. لیکن جہاں معاشرہ مہذب نہ رہے وہاں پر اس چیز کو باعث فخر بنایا جائے گا. پھر یہ کہ زنا طبی اعتبار سے بھی بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، جن میں ایڈز سر فہرست ہے، اور جس کا نتیجہ موت ہی ہے. اور صرف موت نہیں، تکلیف دہ اور رسوا کن موت ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے زنا کی سب سے سخت سزا رکھی ہے. اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کا ارتکاب کریں گے تو ان کی سزا سنسار کرنا ہے. سنسار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے. اور اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے. یہ دونوں مفسرین کرام ہیں، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والی شخصیات ہیں. انہوں نے سنسار کرنے سے متعلق روایات تواتر کے درجے تک نقل کی ہیں. یعنی یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس مرد یا عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو ان کو پتھر مار مار کے قتل کیا گیا. اور یہ اتنی احادیث ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ کوئی تعداد میں ایک دو احادیث نہیں ہے، ان روایات کو جھٹلانا ہی ناممکن ہے. اور اگر لڑکا لڑکی غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا پھر 100 کوڑے ہے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے جو آپ کے سامنے یہاں سکرین پر نظر آ رہی ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. اگر شرعی اصولوں کے مطابق جرم ثابت ہو جائے
تو پھر اس سزا پر فقہا کا اتفاق ہے، یعنی شرعی اصولوں کے پیش نظر جرم ثابت ہو گیا تو پھر سزا یہ دی جائے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر یہ کہ زنا کے جو مضر اثرات ہیں، نقصان دہ اثرات ہیں، اور انسان کے اندر جوانی کے زمانے میں اس پر اکسانے والے غیر معمولی جذبات کی وجہ سے اگرچہ اس جرم کی سزا نہایت سخت رکھی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ زنا کی سزا دیے جانے کے لیے اس کا ثابت ہونا شرط ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا، جی میں نے اس کو اس کے ساتھ دیکھ لیا، وہ جا رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، وہ موبائل پہ بات کر رہے تھے، وہ فلاں پارک کے اندر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، لہذا انہوں نے زنا کیا۔ نہیں، اسلام اس بات کو پورا نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام نے کڑی شرط لگائی ہے، اور شرط یہ ہے کہ یہ بات کافی نہیں ہے، ناکافی ثبوت اور شبہوں کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ اگر کسی بندے نے ایسا کہہ دیا کہ فلاں نے ایسا کام کیا ہے، زنا کیا ہے، اور زنا ثابت نہ کر سکا، تو خود اس بات کہنے والے کو جو ہے 80 کوڑے مارے جائیں گے، جیسے کہ اس کی سزا کا ذکر آگے آئے گا۔ زنا ثابت ہونا شرط ہے، پھر سزا دی جائے گی۔ اب ثبوت کے لیے شریعت نے بڑی سخت شرط رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ 4 ایسے مرد ہوں جو اس کام کو دیکھیں، اور اس کام کو سن کے گواہی نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ 4 مرد یہ کہیں کہ ہم نے زنا ہوتے ہوئے، یعنی زنا کا جو اصل فعل ہے، ہم نے اس زنا کو ہوتے ہوئے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، صرف ساتھ بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس اصل زنا کے فعل کو ہوتے ہوئے وہ شخص یہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، پھر جا کر 4 ان لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی، اور پھر اس شخص کو سزا دی جائے گی۔ گویا مجرم صرف زنا کا مرتکب ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کے بارے میں یہ ہو کہ 4 لوگوں نے خود اس کو اس برے عمل کو کرتے دیکھا، تو اب یہ بندہ جو غلط کام کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، یہ صرف زنا کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ اس نے حد درجہ بے حیائی کے ساتھ اس برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ دوسرا کوئی شخص یا سماج یا خاندان کا ذمہ دار اپنے طور پر زنا کی سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، یہ سزا کون دے گا؟ جیسے ہمارے ہاں جذباتی معاشرہ ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کسی کو توہین رسالت کے نام پر اور توہین قرآن کے نام پر جلا دیتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ یہ زنا کی سزا حاکم وقت ہی سنا سکتا ہے، اور اگر حاکم وقت نہیں تو اس کا جو نائب ہے، چیف جسٹس قاضی القضاء، وہ یہ سزا سنائے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ عام طور پر اہل مغرب کی طرف سے تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی میں مختلف جرائم اور خاص کر زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ نہایت سخت ہے، بلکہ غیر انسانی ہے۔ یہ جملہ تو بڑا عام ہے، جی یہ غیر انسانی سزائیں ہیں۔ اس سلسلے میں 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ زنا اور اس طرح کے جرائم کی سزا صرف دارالاسلام میں ہی قابل نفاذ ہوتی ہے، یعنی جہاں اسلامی ریاست صحیح معنوں میں ہوگی وہاں پر یہ سزا دی جائے گی۔ جہاں ایک حقیقی اسلامی حکومت ہو اور پوری طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہو، اور مجرم کو جرم سے بچنے کے لیے معاون ماحول دیا جاتا ہو، مثلا جہاں حقیقی اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں نہ شراب کے کارخانے ہوں گے، ظاہر ہے، نہ شراب کی خرید و فروخت ہوگی جو عام طور پر انسان کو زنا جیسے گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی طرح وہاں فحش لٹریچر بھی نہیں ہوگا، اور ہیجان انگیز اشتہارات نیز تعلیم گاہوں اور آفیسز کے اندر جو ہے اس طرح کے اس درجے کا اختلاط ہو، وہاں پر میل جول ہو کہ جہاں پر یہ گناہ عام ہو جائے۔ ظاہر ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، وہاں ہر کوئی اپنے اپنی راہ لیتا ہے، اپنے اپنے کام کرتا ہے، اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ وہاں یہ ماحول ہی سازگار نہیں ہوتا، تو وہاں پر گناہ کے واقعات بھی نہیں ہوتے، کوئی اکا دکا واقعہ ہوا تو ہوا پورے اسلامی معاشرے میں۔ ظاہر ہے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے وہ اسلامی معاشرہ تو ہے ہی نہیں، تو خواتین بھی جو ہوتی ہیں وہ جہاں جہاں بھی کام کرتی ہیں وہ ظاہر پردے کے ساتھ کام کریں گی۔ ظاہر ہے ایسے پاکیزہ ماحول میں زنا جیسے واقعات اکا دکا ہی پیش آئیں گے، اور پیش جہاں آئیں بھی گے تو وہ ثابت ہی نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی صرف زنا کرنے پہ سزا نہیں ہے،
سزا اس بات پہ ہے کہ کسی بندے نے اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ زنا کیا، اس قدر بے حیائی کے ساتھ کیا کہ اتنے لوگ خود اس کے اس غلط کام کی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر شریعت جا کر کے کہتی ہے کہ نہیں، ان کو سخت سزا دو، کہ یہ تو برائی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں، صرف یہ گناہ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو جا کر کے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینے کی زندگی ہے، آپ کل زندگی لے لیں، 23 سالہ جو نبوی زندگی ہے، اس میں جرم کے صرف 3-4 واقعات ہی پیش آئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ایک حقیقت ہے کہ زنا جیسے جرم کو روکنے اور سماج کو عفیف و پاک دامن رکھنے کے لیے سخت جسمانی سزا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے موجودہ مغربی معاشرے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں کس طرح عفت و عصمت کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، بے نسب اولاد کی بہتات ہوتی چلی جا رہی ہے، خاندانی نظام ان کا بکھر گیا ہے، جان لیوا بیماریوں نے سماج کو جکڑ لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ عفت و عصمت کو انسان کا اخلاقی جوہر سمجھتے ہیں، جن کی نگاہ میں نسب کی حفاظت کی اہمیت ہے، اور جو ایک پاکیزہ سماج تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہرگز اس سزا کو ظلم اور غیر انسانی سزا نہیں قرار دے سکتے۔ زنا کی سزا مقرر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کی ہدایت دی ہے۔ ایک یہ کہ جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کے نفاذ میں کسی قسم کی جو ہے وہ ہیل و حجت سے کام نہ لیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ رحم دلی کا جذبہ آڑے آ جائے۔ البتہ اگر کسی شخص نے زنا کا ارتکاب کیا اور معاملہ عدالت میں نہیں پہنچا تو اس کو چھپا دینا اور اس پر پردہ رکھ لینا یہ افضل ہے۔ یعنی کسی نے دیکھا نہیں ہے، یا کسی ایک آدھ آدمی نے دیکھ لیا، یا اس نے خود اس واقعے کو دیکھا یا اس کو پتا چلا تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور جو ہے عدالت ہے وہاں پر بات پہنچی نہیں، مقدمہ دائر ہوا ہی نہیں، جس کو پتا تھا اس نے بس اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا اور کسی کو بتایا نہیں۔ اس بندے کو بھی کہا کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اس کو سمجھایا، وہ بھی توبہ تائب ہو گیا، تو یہ الگ بات ہے، ظاہر ہے پھر سزا نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ سزا نافذ کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کے عیب کو چھپا دیا ہوتا تو یہ بہتر ہوتا۔ یعنی ہمارے نبی کے زمانے میں جب ایک واقعہ پیش آ گیا تھا تو جس بندے نے گواہی دی تھی آ کر کے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے یہ کام کرتے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، یعنی اس کو سمجھا دیتے بس۔ اب ظاہر ہے جب تم خود گواہی پیش کر رہے ہو تو اب تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ رسوا بھی ہوگا، اور ظاہر ہے پھر یہ سارے معاملات ہوں گے۔ آیت میں دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب جرم ثابت ہو چکا اور اس پر سزا نافذ ہی کی جائے گی تو یہ سزا علی الاعلان نافذ کی جائے گی تاکہ دوسرے لوگوں بھی عبرت ہو اور معاشرے میں یہ گناہ پنپنے نہ پائے۔ جیسے اس آیت کے آخر میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ مؤمنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے، تاکہ جو دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی اگر ہم نے یہ کام کیا تو پھر حالات بڑے خراب ہوں گے۔ زنا کی سزا میں شریعت کی حکمت قابل توجہ ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے انسان کا پورا وجود لذت حاصل کرتا ہے، اس لیے سنگساری یا کوڑے کی شکل میں سزا بھی ایسی مقرر کی گئی ہے جس کا اثر اس کے پورے جسم پر پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی قابل عبرت ہے کہ جب انسانوں نے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا چھوڑ دیا تو قدرت کی طرف سے ان پر ایسی جان لیوا تکلیف دہ اور رسوا کن بیماریاں مسلط کر دی گئیں جو انسان کے پورے وجود کو متاثر اور شدید قسم کے درد و الم سے دوچار کر دیتی ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک آیت کے اندر یہ سارا جو ایک حکمت ہے اس سزا کی اور جو ساری تعلیمات ہیں زنا کے حوالے سے کس طرح ایک آیت کے اندر ساری سمو کر کے رکھ دی ہیں کہ سزا بھی دی جائے گی تو پورے معاشرے کے سامنے، کیونکہ اس بندے کو صرف تکلیف دینا مقصد نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے گناہ کر لیا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اس کو احساس ہوا، توبہ بھی سچی کی، تو دیکھیے اس کا گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن چونکہ 4 گواہوں نے اب اس کے خلاف گواہی دے دی ہے، اب اس کو سزا بہر صورت ملے گی۔ اب سزا کیوں دینی ہے؟ اس لیے دینی ہے تاکہ باقی لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ اور پھر دیکھیے یہ چیزیں جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ چیزیں مسئلہ تب بنتی ہیں جب معاشرے کے اندر بے حیائی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں،
جب عیاشی کے سامان مہیا کیے جائیں، یہ میوزک اسی کے اندر ہے، یہ ہر جگہ جو مخلوط نظام ہے، اور پھر کوئی جو ہے دیوار حائل نہیں ہوتی کسی جگہ پہ کسی بھی سلسلے میں، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، جہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی باز پرس نہ ہوتی ہو، وہاں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو جہاں اسلامی معاشرہ ہوگا تو ظاہر ہے وہاں مکمل طور پر ہم اندازہ کریں کہ وہاں بے حیائی، جس معاشرے میں بے حیائی ہے ہی نہیں کسی صورت میں، آپ اندازہ کریں جہاں پہ نہ ڈراموں کی صورت میں بے حیائی ہے، نہ کیبل کی صورت میں ہے، نہ کسی اور صورت میں ہے، مارکیٹوں میں حتیٰ کہ جہاں کی خواتین کام کرتی ہیں وہ پردے کے اندر رہ کے کرتی ہیں، اور وہاں پر معاملات خواتین کے ساتھ ہیں، مردوں کے مردوں کے ساتھ ہیں، اور جہاں کہیں ہیں بھی صحیح